Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss our new chapter, process of hospitalization. Process of hospitalization کا مطلب ہے ہاسپٹلائزیشن کا پروسیس، یعنی جب ایک پیشنٹ ہاسپٹل آتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر انہیں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل یا ایک ہی ہاسپٹل میں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں پھر ان کو ڈسچارج ہوتا ہے، تو جب یہ سب جو پروسیس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس آف ہاسپٹلائزیشن۔ اس چیپٹر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، تو اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آبجیکٹیوز۔ ایٹ دا اینڈ آف دس یونٹ لرنرز ول بی ایبل ٹو، اس چیپٹر کے کمپلیٹ کرنے کے بعد لرنرز اسٹوڈنٹ اس لائق ہو گئے کہ ڈیفائن دا ٹرم ایڈمیشن، ٹرانسفر اینڈ ڈسچارج۔ وہ ان ٹرمز کو ڈیفائن کر سکیں گے کہ ایڈمیشن کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے اور ڈسچارج کیا ہے۔ سیکنڈ، ڈسکس دا پروسیجر فار ایڈمیشن، ٹرانسفر اینڈ ڈسچارج۔ اب ہمارے پاس اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ایڈمیشن ہوتا ہے، کس طرح ایک پیشنٹ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ یا ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل ٹرانسفر ہوتا ہے، اور پھر جب ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان کا ڈسچارج کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 3، آئیڈینٹیفائی نرسنگ رسپانسبلٹی ڈیورنگ ایڈمیشن، ٹرانسفر اینڈ ڈسچارج۔ یہ جو 3 پروسیجرز ہیں، ایڈمیشن، ٹرانسفر اور ڈسچارج، ان 3 پروسیجرز میں نرس کا کیا رول ہے، تو یہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ نمبر 4، ڈسکس نرس رول ان پریپیئرنگ پیشنٹ اینڈ فیملی فار ڈسچارج۔ پیشنٹ اور اس کی فیملی کو ڈسچارج کے لیے پریپیئر کرنے میں نرس کا کیا رول ہے، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 5، ڈسکس دا نارمل ریئیکشن آف پیشنٹ بینگ ہاسپٹلائزڈ۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیشنٹ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، تو ان کا نارمل ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ So now we will discuss about hospital. That what is hospital? So the word hospital has been derived from Latin hospice, signifying a stranger or foreigner, hence a guest. Word hospital جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ hospice سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ایک انجان فورنر یا ایک مہمان۔ Another noun derived hospital came to signify hospitality. ایک دوسرا ورڈ ناؤن جو ہے ہاسپٹل، اسی سے ہاسپٹل نکلا ہے، جو ہاسپٹلٹی کو واضح کرتا ہے۔ That it is the relation between guest and shelter and hospitality، کہ ہاسپٹلٹی ہمارے پاس گیسٹ، اس کی رہنے کی جگہ اور اس کی مہمان نوازی کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ٹائپس، اب ہاسپٹل کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، تو ان میں چند یہ ہیں، جیسے گورنمنٹ ہاسپٹل، سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، اسپیشل ہاسپٹل۔ اسپیشل ہاسپٹلس ہمارے پاس وہ ہاسپٹلس ہوتے ہیں جن میں ایک اسپیسیفک ڈیزیز کا علاج ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے یا نواز شریف کڈنی ہاسپٹل ہے۔ ہیرارچی ان پاکستان، ہیرارچی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپس ہاسپٹلس کے نیمز ہمارے پاس، یا کس قسم کے ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں۔ ہیرارچی ان پاکستان، ہیرارچی کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی لو لیول سے لے کے ہائی لیول تک جو ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے BHU، جس کا مطلب ہے بیسک ہیلتھ یونٹ۔ سیکنڈ نمبر پر ہے RHC یعنی رورل ہیلتھ سینٹر۔ تھرڈ نمبر پر ہے THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر۔ فورتھ نمبر پر ہے DHQ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر، جو ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوتا ہے۔ اور ففتھ نمبر پر ہے ہمارے پاس TCH ٹرشری کیئر ہاسپٹل۔ یہ وہ ہاسپٹلز ہوتے ہیں جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، جن میں ہمارے پاس ہر قسم علاج ہوتا ہے ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ایڈمیشن کے بارے میں، کہ ایڈمیشن کیا ہے اور اس کے پروسیس کس طرح ہوتے ہیں۔ So admission is a process of receiving a new patient to an individual ward of the hospital. ایڈمیشن ہمارے پاس وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ایک نیو پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہیں ہاسپٹل کے ایک خاص وارڈ میں۔
اور it is the entry and accepting of a patient to stay in a healthy facility. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے پیشنٹ کا ایک ایسی جگہ میں انٹری ہوتی ہے جہاں پر انہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ سہولیات میسر ہوتا ہے. پرپس آف ایڈمیشن. اب ایڈمیشن کے مقصد کیا ہے؟ تو ایڈمیشنس کے 4 پرپسز ہیں. سب سے پہلا ہے آبزرویشن، سیکنڈ ہے ڈائگنوسس، تھرڈ نمبر پر ہے پروسیجر اور سرجری، فورتھ نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ. آبزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ انہیں پرابلم کیا ہے. پھر سیکنڈ نمبر پر ہے ڈائگنوسس، پھر اس پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کا ہم ٹریٹمنٹ کس طرح کریں. پھر تھرڈ نمبر پر ہے پروسیجر یا سرجری، پھر ہم اس ٹریٹمنٹ پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ان کے سرجری کرتے ہیں یا انہیں میڈیسنس دیتے ہیں. یہ فورتھ نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ. سرجری کے بعد جو ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس کو ہم. تو یہ 4 ہمارے پاس پرپس آف ایڈمیشن ہیں. سو ناؤ ٹائپس آف ایڈمیشن. ایڈمیشنس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ دیر آر 2 میجر ٹائپس آف ایڈمیشنس. ایڈمیشنس کے 2 میجر ٹائپس ہیں. فرسٹ ون از elective planned, second one is emergency. Elective planned admission. In this type of admission, the healthcare provider, medical officer plans a convenient date for admission. Elective اور planned admission ہمارے پاس ایڈمیشن کی وہ ٹائپ ہے جس میں ایک میڈیکل آفسر نے پہلے سے جو ہے وہ پلان کیا ہوتا ہے ایک خاص ڈیٹ ایڈمیشن کے لیے. Patient is informed well before the time so as to make him prepare for admission. پیشنٹ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے ایڈمیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی ڈیٹ پر ایڈمٹ ہوگا. سو اس سے وہ ایڈمیشن کے لیے پریپیئر ہوتا ہے. پیشنٹ از ٹیکن تھرو دا ایڈمیشن پروسیس فرام OPD. پیشنٹ جو ہے وہ OPD سے جو ہے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ سے انہیں لیا جاتا ہے اور ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں. In elective admission, there is no medical condition or complaint that requires further workup, treatment or surgery. Elective admission میں ہمیں پیشنٹ کے میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کون سے پرابلم ہیں، صرف ان کی فردر علاج کی یا اگر ان کے لیے سرجری کرنا ہو تو اس پر ہم فوکس کرتے ہیں. اب سیکنڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس ایمرجنسی ایڈمیشن. In this type of admission, the patient is being brought to the hospital in a critical, serious condition which need prompt admission and immediate treatment so as to prevent the complication. یہ ہمارے پاس ایڈمیشن کی 4 ٹائپس ہیں جس میں ایک پیشنٹ کو فوراً ہاسپٹل لایا جاتا ہے ایک سیریس کریٹیکل کنڈیشنز میں اور اسی وقت پر ہی انہیں علاج کی اور ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان کو فوراً جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کا علاج جو ہے جاری کرتا ہے تاکہ ان کو جو تکلیف ہے اس میں کمی آ جائے. اب ہمارے پاس ہے ایڈمیشن پروسیجر، یعنی ایڈمیشن کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس دا ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ، سیکنڈ نمبر پر ارائیول اور نرسنگ یونٹ، ہاسپٹل اورینٹیشن، اور فورتھ نمبر پر ہے پریونٹنگ ڈی ہیومنائزیشن. تو ان چاروں کو ہم اب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. نمبر فرسٹ دا ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ، یعنی ایڈمیشن پروسیجر میں ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے. فل آؤٹ ایڈمیشن فارم، سب سے پہلے ایڈمیشن فارم کو وہ فل کریں گے. ٹیک ایڈمیشن کنسنٹ، پھر پیشنٹ کو ایڈمیشن فارم دیں گے. پرووائڈ آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ، ایک بینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ کی آئیڈینٹیفائی کے لیے، وہ پیشنٹ کو دیں گے تاکہ اس سے جو اسٹافس ہیں ہاسپٹل کے ان کو پتہ چلے کہ یہ اس ہاسپٹل کا پیشنٹ ہے. ایلوکیٹ ہاسپٹل بیڈ، ایک اسپیسیفک بیڈ جو ہے اس پیشنٹ کو دیں گے. ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا بیڈ ہے. ٹیک کیئر آف پرسنل بلانگنگ، پیشنٹ کا جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت کی، ان کی اپنی چیزیں اس کا خیال رکھیں گے. سیکنڈ نمبر پر ہے ارائیول آن نرسنگ یونٹ. اب نرسنگ یونٹ کا کیا رول ہے، نرس کا کیا رول ہے جب پیشنٹ نرسنگ یونٹ میں انٹر ہوتا ہے تو ہائٹ اینڈ ویٹ، نرس کا یہ رول ہے کہ وہ پیشنٹ کا ہائٹ اینڈ ویٹ چیک کرے گا. وائٹل سائنس، جو وائٹل سائنس ہے وہ چیک کریں گی.
یعنی بی پی چیک کرے گا، ٹیمپریچر چیک کرے گا. سینڈ سیمپلس فار لیب انویسٹیگیشن، مختلف سیمپل جو ہے وہ لیب بھیجیں گے انویسٹیگیشنس کے لیے. رپورٹنگ دا ایڈمیشن، جس ٹائم پر رپورٹنگ دا ایڈمیشن، جس ٹائم پر پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں لکھیں گے ایڈمیشن ڈاکومنٹیشن. ایڈمیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ کرے گا، اس کو ایک پیج میں لکھے گا تاکہ اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر آتا ہے کچھ ہے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ اس ٹائم سے ایڈمٹ ہوا ہے ہاسپٹل میں. اب 3 نمبر پر ہے ہاسپٹل اورینٹیشن. اب ہاسپٹل کا کیا رول ہے؟ تو وارڈ روٹین، وارڈ کا چکر لگانا. ڈاکٹر نرسز اراؤنڈ، مختلف ڈاکٹرز اور نرس جو ہے وہ وارڈ کے چکر لگائیں گے، پیشنٹس کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں گے. فزیکل فیسلٹیز ان روم، ہاسپٹل جو ہے وہ پیشنٹ کو فیسلٹیز دے گا روم میں، جیسے انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، باتھ روم ہے، ٹیلی فون ایٹسیٹرا. ہاسپٹل سروسز اینڈ ٹائمنگ، ہاسپٹل سروسز ٹائمنگ میں ہمارے پاس میلز ہیں، میڈیکیشن ہیں، میڈیسنز، سرجری، سپلائی، لائننگ. یعنی ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کو ٹائم پر میل دیں، میڈیکیشن دیں، اگر انہیں میڈیسنس کی ضرورت ہے تو میڈیسنس دیں. 4 نمبر پر ہے ہاسپٹل پالیسیز. ہاسپٹلس پالیسیز میں آتا ہے اسموکنگ پالیسیز. ہاسپٹل کی پالیسیز پر عمل کرنا ہوگا پیشنٹ کو، یعنی اگر اسموکنگ نہیں کرنا ہے تو ان کی پالیسیز ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. سیکنڈلی ہے لاما، لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. جب کوئی پیشنٹ میڈیکل ایڈوائس یعنی ان کو ڈاکٹر کی طرف سے حکم نہ ہو اور وہ ہاسپٹل چھوڑ دے تو اس کو کہتا ہے لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. 3 نمبر پر ہے ایم ایل سی. ایم ایل سی کا مطلب ہے میڈیکو لیگل کیس. یعنی ہاسپٹل میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتا ہے جن کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پرابلم کے بارے میں انویسٹیگیشن کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈی ہیومنائزیشن. ڈی ہیومنائزیشنز یعنی جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو ان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، وہ ان کے ایسے خیالات ہوتا ہے جو نارملی ان کے وہ خیالات نہیں ہوتے. ان میں فرسٹ سب سے پہلے ہوتا ہے انزیونیس اور اپریشن، یعنی ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا. فیئر آف اننون، انہیں جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اسی وجہ سے ان کو ایک خوف سی ہوتی ہے. فیئر آف باڈی امیج چینجز، ان کے جو باڈی کے جو اسٹرکچر ہے اس میں چینج آتا ہے، ایک خوف سی ہوتی ہے جو اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. فائنینشیل کنسرنز، ان کو فائنینشیل پرابلمس ہوتا ہے. امبیرسمنٹ، انہیں شرمندگی ہوتی ہے چونکہ انہیں فائنینشیل پرابلمس ہوتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے تو اسی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس ہے ٹرانسفر ٹو ادر یونٹ. ریزن فار ٹرانسفر، جب ہم ایک پیشنٹ کو ایک یونٹ سے دوسری یونٹ پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریزنز ہونا چاہیے؟ نمبر فرسٹ ہے ٹیمپرری اسائنمنٹ. عارضی طور پر ان کے جو ہے اسائنمنٹ کے لیے یعنی عارضی طور پر ان کے معائنے کے لیے انہیں ہم دوسرے بار جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. چینج ان پیشنٹ کنڈیشن، جب پیشنٹ کی کنڈیشن میں چینج آتا ہے یعنی ان کو اچانک سے کارڈک پرابلمس آ جاتا ہے تو ہم ان کو پھر کارڈک وارڈ میں ایڈمٹ کرتا ہے. کوائٹر انوائرمنٹ از ریکوائرڈ، انہیں ایک ایسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر خاموشی ہو. پیشنٹ ڈسٹربنگ ادر پیشنٹ، یا وہ پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ کو ڈسٹرب کرتا ہو. پیشنٹ نیڈ اسپیشل کیئر اور پروسیجر، یا پیشنٹ کو اسپیشل کیئر یا اسپیشل پروسیجر کی ضرورت ہو تو انہی ریزنس کی بیس پر ہم ایک پیشنٹ کو ایک یونٹ سے دوسری یونٹ ٹرانسفر کریں گے. پیشنٹ ٹرانسفر، جب ہم ایک پیشنٹ کو ایک یونٹ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کیا باتیں سمجھائیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں گائیڈ لائنس فار پیشنٹ ٹرانسفر. تو اس میں پہلے نمبر پر ہے چیک ڈاکٹرز آرڈر، یعنی ہم ڈاکٹرز کی آرڈر کو ان کے ایڈوائس کو دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نے ہمیں آرڈر دیا ہے ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے نہیں. اگر دیا ہے تو ہم پیشنٹ کو سمجھائیں گے کہ ڈاکٹر کے حکم کے مطابق ہم آپ کو ایک وارڈ سے دوسری وارڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایکسپلین ٹو پیشنٹ اینڈ فیملی، ہم پیشنٹ کو اور فیملی کو یہ سب کچھ سمجھائیں گے کہ ہم ان کو کیوں ایک وارڈ سے دوسری ٹرانسفر کر رہے ہیں.
ان کے پرابلمس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو ایک پرابلم ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں. پرووائڈ ڈیٹیل فار سیفٹی. ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ سیفٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، صحیح کس طرح ہم ان کو ایک سیفٹی دے سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے. ہینڈ اوور ٹو ادر یونٹ اسٹاف. دوسری یونٹ اسٹاف، یعنی جب ہم ان کو ایک نیو یونٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں پر جو اسٹاف ہوتا ہے، ہم اب یہ پیشنٹ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایک نیا پیشنٹ ہے، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری. انفارم ادر ڈپارٹمنٹ اباؤٹ پیشنٹ ٹرانسفر. دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی ہم بتائیں گے جس ڈپارٹمنٹ میں ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے، اس پیشنٹ کے ٹرانسفر کے بارے میں. سمبل آر پرسنل بلانگنگ اینڈ میڈیسنس. جتنے بھی ہمارے پاس میڈیسنس ہیں یا ان کے جو اپنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہم جمع کر کے اس پیشنٹ کے حوالے کر دیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس چپٹر سے جو ریلیٹڈ باقی حصہ ہے، باقی جو ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے. تب تک آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنس ہو، پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا دیجیے. والسلام.